الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون سورۃ المنافقون آیت نمبر 10 اور 11 یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آ جانے سے پہلے ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو، ایسا نہ ہو کہ جب موت آ جائے فیقول اس وقت کوئی کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، فاصدق تاکہ میں صدقہ خیرات کروں، واکن من الصالحین اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کی موت آ جائے تو اسے پھر لیٹ نہیں کیا جائے گا، اس کی موت کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ موت کے قریب آ کر انسان کیا کیا تمنائیں کرے گا، موت کے قریب آ کر یا قبر میں جا کر انسان کیا کیا خواہشیں کیا کیا تمنائیں کرے گا، ان میں سے بعض لوگوں کی تمنائیں آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ لیکن اس سے قبل، موت سے قبل ہم اپنے معاشرے پر اگر نگاہ ڈال کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کی خواہش، ہر کسی کی تمنا
اس کے اپنے ماحول کے مطابق الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر شخص کی الگ ہی تمنا ہوتی ہے۔ کسی طالب علم سے آپ پوچھئے کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی کہے گا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ ہر طالب علم کی الگ الگ تمنا ہے۔ لیکن اگر کسی آخری کلاس کے طالب علم سے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ڈگری مل جائے، میری شادی ہو جائے، خوبصورت بیوی مل جائے اور میں اپنا گھر بساؤں۔ یہ ایک طالب علم کی دو مرحلوں میں الگ الگ تمنائیں ہیں۔ ایک میں ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ وغیرہ بننے کی خواہش، اور اسی مرحلہ کے آخر میں جا کر شادی، اچھا کوئی کام، وظیفہ، دولت اور گھر۔ لیکن اگر کسی غریب آدمی سے پوچھیں جو بڑی ڈگریاں حاصل نہیں کر پایا، جو پڑھائی شروع ہی نہیں کر پایا، آپ اس فقیر سے پوچھئے کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تو اس کی تمنا کیا ہوگی؟ جس نے بیچارے نے نہ اچھا لباس پہنا، نہ اسے کھانے پینے کے لیے اچھا ملا، اسے کوئی آسائش میسر نہیں آئی، اسے پوچھئے کہ تیری تمنا کیا ہے؟ کیا وہ کہے گا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں؟ اس کی تمنا یہ نہیں ہوگی۔ اس کی تمنا یہ ہوگی کہ مجھے اچھا کھانا ملے، اچھا پہننا ملے، مجھے آسائش کی زندگی میسر آ جائے، اس کی یہی تمنا ہے، مجھے دولت مل جائے۔ کیونکہ وہ وقت کے ہاتھوں، زمانے کے ہاتھوں یا غربت کے ہاتھوں کہیں، زمانے کو تو برا بلا کہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ ایک قدسی حدیث میں آتا ہے انا الدہر، اللہ نے فرمایا کہ زمانے کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ زمانہ تو میں ہوں، زمانے کا بنانے والا، زمانے کا چلانے والا میں ہوں۔ یہ آدمی بھوک کے، یہ آدمی فقر کے ہاتھوں ستایا ہوا ہے، اس کی تمنا نہ ڈاکٹری کی، نہ انجینئرنگ کی، نہ یہ کی، نہ وہ کی، اس کی ایک ہی تمنا ہے کہ مجھے دولت مل جائے اور میں جو روکھی سوکھی کھا کے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، ٹوٹی ہوئی چھت والے مکان میں گزارا کر رہا ہوں، میں یہاں سے منتقل ہو کر اچھی پوزیشن میں آ جاؤں۔ یہ ایک فقیر کی تمنا ہے، ایک غریب آدمی کی خواہش۔ اور اس کے برعکس آپ ایک مالدار آدمی سے پوچھئے کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تو وہ کہے گا کہ میرے پاس دولت تو بہت ہے، میری اپنی کمپنی چل رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر گروپ آف کمپنیز ہو جائے، مختلف قسم کی کئی کمپنیاں ہو جائیں تو بہت اچھا ہو جائے۔ یہ ملٹی ملینر ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس دولت کتنی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری دولت کتنی ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کسی باہر کے ملک میں جا کر کسی ہوٹل میں بیٹھے، اس ہوٹل کا انتظام، انصرام، شان و شوکت، اس کی پوزیشن دیکھ کر کہتے ہیں اپنے ساتھ والے لوگوں کو، اپنے حاشیہ نشینوں کو یا اپنے مرافقین کو کہتے ہیں کہ یار اتنا عالی شان ہوٹل ہے، خریدنے کی بات کرو، مالک سے ملو، پوچھو کہ یہ ہوٹل ہم خرید لیں، جیب اجازت دیتی ہے کہ وہ ہوٹل خرید لیں، تبھی تو کوئی یہ بات کہے گا۔ کہا کہ اتنا زبردست ہوٹل، بات چلاؤ مالک سے، ہم یہ خریدنا چاہتے ہیں۔ تو حاشیہ نشینوں میں سے کسی نے کہا حضرت یہ آپ کا ہوٹل ہے، خریدو کہ کس سے، کہ یہ تو آپ کا اپنا ہوٹل ہے، پتہ ہی نہیں دولتیں کتنی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کہیں کہ نہیں اب حد فاصل آ گئی، اب یہاں ڈیڈ لائن لگا دو، اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا، کوئی نہیں کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آدمی کے پاس ایک وادی ہو، کھجوروں کی ایک وادی ہے، اس میں 150 درخت ہیں، اس کی خواہش ہے کہ ایک وادی اور ہو جائے،
2 وادیاں ہو گئیں، اس کی خواہش ہے کہ تیسری بھی ہو جائے۔ اس علاقے میں جہاں کہیں کھجور کا درخت نظر آئے وہ میرا ہی۔ بیڑوں سے بھری ہوئی 1 وادی ہے، وہ چاہتا ہے 2 ہو جائیں۔ بکریوں سے بھری ہوئی 2 ہیں، 3 ہو جائیں۔ اونٹوں کے گلوں کے گلے ہیں، 4 ہو جائیں۔ کبھی کسی کا پیٹ بھی بھرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، ما ملأ جوف ابن آدم الا تراب القبر۔ انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی، دولت کبھی انسان کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی۔ مالدار کی خواہش یہ ہے کہ اور آ جائے، اور آ جائے، اور آ جائے۔ غریب آدمی تو یہ کہے گا کہ مال آ جائے، میرا فقر، میری غربت، میری تنگ دستی ختم ہو جائے۔ اور مالدار کو وادیاں چاہیے، مالدار کو بیلنس چاہیے، مالدار کو بلڈنگیں چاہیے۔ اور اگر کسی مریض سے، کسی بیمار سے پوچھا جائے کہ تمہاری کیا خواہش، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، کوئی ہاتھ کسی طرح باندھا ہوا ہے، کوئی کسی طرح باندھا ہوا ہے، ٹانگوں کو رسیاں باندھی ہوئی ہیں، کسی کے اوپر کھینچی ہوئی ہیں، درمیان میں میں کبھی کبھی پہلے بھی ذکر کرتا ہوں کہ ڈر آتا ہے بعض مریضوں کو دیکھ کر۔ ہسپتال میں بیچارے چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، ٹانگیں ہاتھ الگ الگ جگہ باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، اور ٹانگوں بازوؤں میں لوہے کے بولٹ لگے ہوئے ہیں، ایسے جیسے لکڑی کی کوئی چیز جوڑ کے رکھی ہوئی تھی۔ جو اٹھ کے وضو نہیں کر سکتا، باتھ روم نہیں جا سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، جس کو زندگی کی کوئی سہولت میسر نہیں لیکن زندہ ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس مریض سے پوچھو کہ تیری کیا خواہش، تو اس کی کیا خواہش نظر آئے گی؟ اس کی ایک ہی خواہش ہوگی کہ میری یہ لکڑیاں، میرے یہ لوہے، میری یہ سلاخیں نکل جائیں، میں اپنے پاؤں پر اپنی مرضی سے چلوں پھروں، اٹھوں اور بیٹھوں، مجھے اللہ تندرستی دے دے۔ اس سے بڑھ کر وہ کیا خواہش کر سکتا ہے؟ اس وقت اسے نہ دولت کی خواہش ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے پاس بے شمار پیسہ ہے، لیکن میرے پیسے نے یہ لکڑیاں نہیں نکالی، میرے پیسے نے یہ بولٹ نہیں نکالے، یہ بولٹ لگے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کہ میرا پیسہ میری جان بچائے گا یا نہیں، یا مجھے یہاں سے ایسے ہی ہسپتال سے اسی چارپائی سے دوسری چارپائی پہ ڈالیں گے اور قبرستان تک لے جائیں گے۔ اسے اب ایک ہی تمنا ہے، اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ اے اللہ مجھے صحت عطا فرما، تندرستی دے، میں بھی دوسروں کی طرح اپنے پاؤں پہ چل سکوں۔ ہر کسی کی اپنی اپنی تمنا، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کی تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہاں غریب کی تمنا اللہ چاہے تو پوری ہو جائے گی، مالدار ہو جائے گا۔ مالدار کی تمنا اللہ چاہے تو وہ پوری ہو جائے گی، اور عموماً پوری ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ جسے نوازتا ہے نوازے چلا جاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ دولت کسی کے لیے اللہ کی طرف سے امتحان، کسی کے لیے یہ آزمائش، کسی کے لیے نعمت۔ اور کوئی کبھی یہ نہ سمجھ لے کہ دولت شاید میرے اللہ کے یہاں مقام کا نشانی ہے یا عبرت کا۔ یہ دولت اللہ کے یہاں عزت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں عزت کس کی ہے؟ سورۃ الحجرات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ نیک، زیادہ پارسا، زیادہ عمل صالح کرنے والا۔ دولتیں اللہ کے یہاں عزت کی کوئی قیمت نہیں رکھتی، عزت کا کوئی معیار نہیں۔ اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ دولتیں تو کافروں کے پاس بے شمار ہیں، بلکہ آج دنیا کی دولت کا سب سے زیادہ حصہ یہودی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہودی وہ قوم ہے جو مسلمانوں کی دشمن۔ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا لن ترضی، ہمیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا، جو کہ پوری کائنات کے سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کے مالک انسان تھے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ ہم سے یہودی راضی کیوں ہوں گے، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں، ہمارا لینا دینا ٹھیک نہیں، ہماری زبان ٹھیک نہیں، بد زبانی کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔
دنیا کا اعلیٰ اخلاق کا مالک انسان اللہ کا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے میرے نبی یہ یہودی اور یہ عیسائی نصارہ یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، لن ترضى، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ نبی کہاں اپنا دین چھوڑیں گے، نبی کہاں ان کی پیروی کریں گے؟ معنی یہ کہ جیسے اللہ نے دوسری مثال دی کہ اس وقت تک مجرم کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتی یالج الجمل فی سم الخیاط۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ پھر وہی بات، نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزرنے پائے، نہ کافر جنت میں داخل ہونے کا۔ اللہ رب العزت نے جن کو اتنا نبی کے خلاف کہا، آج دولت کا بڑا حصہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور عقل و دماغ بھی دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل مکہ سرداروں کو، جو مشرکین مکہ تھے، سردار بڑے بڑے، سیاستدان بڑے بڑے، لیکن اللہ نے کہیں فرمایا یہ جانتے نہیں، کہیں فرمایا یہ عقل نہیں رکھتے، اور کہیں فرمایا کہ یہ بے وقوف ہیں، شعور ہی نہیں۔ حالانکہ وہ بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑے علاقوں کے حاکم ہیں۔ سیاست اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے۔ شریعت میں اگر کسی کی عقل کام نہیں کرتی تو بیکار ہے وہ عقل۔ قارون کی بھی عقل تھی، فرعون کی عقل تھی، حامان کی عقل تھی۔ آج یہودیوں کے پاس بھی اس قسم کی عقل بہت ہے کہ پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، مسلمانوں کو کیسے نیچا دکھانا ہے۔ آپ کے سامنے حالات موجود ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ ہے دین کا، شریعت کا، کوئی عقل ان کی کام نہیں کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد کسی پیغمبر کی پیغمبری، کسی رسول کی رسالت بالکل کام نہیں کرتی۔ اس بات کو وہ نہیں سمجھ پا رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے انبیاء، اے میرے رسولو، میں ایک رسول بھیجوں گا، جس وقت وہ رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم یقیناً اس پر ایمان لے آنا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرنے لگ جانا۔ اللہ نے تو نبیوں سے یہ عہد لے لیا، اور نبی آئے اور ان یہود نے، ان نصارہ نے اس نبی کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، ہمارا نبی اس سے اعلیٰ ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ اللہ رب العزت دولت دیتا ہے تو کافروں کو بھی بے شمار دیتا ہے، یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی کھا کر دوسرے وقت اللہ پہ ڈال کر اس دنیا میں جینے والا انسان ایسے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں تو یہی تھی نا، دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے، شام کا نہیں ہے، تو کہاں اللہ دے گا، اور اللہ دیتا رہا، اللہ نے دیا۔ آج ہم اگر بے توکل، آج ہم اگر بے خدا ہوئے بیٹھے ہیں تو الگ بات۔ صحابہ کرام نے اس طرح کا توکل کیا کہ دوپہر کا کھانا، بلکہ دوپہر کا کھانا تو ہم نے بنایا ہے صبح کا کھانا۔ مسلمانوں کے یہاں تو دو ہی کھانے ہوتے تھے، ایک صبح کا ایک شام کا، اور شاید آپ کے علم میں ہے آج بھی دینی مدارس میں 2 وقت کا کھانا ہی دیا جاتا ہے، دینی مدارس، اور یہاں کے نہیں، پاکستان انڈیا کے، ایک 9-10 بجے اور ایک 4-5 بجے۔ ہم نے ناشتہ بھی ڈال دیا، ہم نے لنچ بھی بنا دیا، ہم نے ڈنر کے نام سے کچھ اور بنا دیا، رات کے کھانے کو کچھ اور۔ ہم نے تو کھانوں کے لیے بہت سے وقت نکال دیے۔ 2 کھانے ہوتے تھے، صبح کا اور شام کا، اور ان 2 کھانوں میں سے ایک موجود ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ اللہ دے گا، اور اللہ ان کو دیتا رہا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال تھا، لیکن
لو اقسم علی اللہ لابرہ، ان میں وہ لوگ تھے کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ بھی ان کی قسم کو پورا کر دے۔ اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں کہ اے اللہ میرا یہ کام ہونا چاہیے، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ اتنے عالی شان لوگ، لیکن ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرا ہے نہیں۔ مالدار کو مال کی تمنا ہے اور ہو جائے، غریب کو مال کی تمنا ہے کہ میری غربت ختم ہو جائے۔ اس دنیا میں کچھ یہ تمنائیں ہیں جو پوری ہوتی رہتی ہیں، کچھ تمنائیں وہ ہیں یا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو تمنا کریں گے تمنا پوری نہیں ہوگی۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو قبر کے سپرد ہو گئے، وہ لوگ ہیں جو مٹی کے سپرد ہو گئے۔ مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہی آدمی یہ تمنا کرے گا، اے کاش مجھے صرف 2 رکعتیں پڑھنے کا وقت مل جائے، صرف 2 رکعتیں۔ معجم طبرانی کبیر میں حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے، پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں آدمی کی قبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اس وقت صرف 2 رکعتیں پڑھنے کا وقت مل جائے، 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت مل جائے، تمہاری باقی کی ساری دنیا سے زیادہ قیمتی اس کے لیے 2 رکعتیں۔ یہ کیسے ہوگا کہ 2 رکعتیں اتنی قیمتی ہو جائیں؟ وہ آدمی قبر میں ہے اور اس کا حساب کتاب اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یا محشر کے میدان میں ہے، ترازو قائم ہو چکا ہے اور نیکیاں اور برائیاں دونوں پلڑے میں ڈالا جا چکا ہے، اور اگر صرف 2 رکعتیں اس کو مل جائیں تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اصحاب الیمین میں سے یہ صرف 2 رکعتوں کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ یہ 2 رکعتیں بھاری ہوں گی یا نہیں؟ اب وہ چاہے گا کہ اگر کبھی ساری دنیا میری ہوتی، ساری دنیا پر میری حکومت ہوتی، میں ساری دنیا کو بیچ کر ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کا وقت اللہ سے لے لیتا۔ اللہ سے یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ 2 رکعتیں پڑھنے کی کسی طرح اجازت دے، مجھے چند لمحوں کے لیے واپس بھیج، میں 2 رکعتیں پڑھ کے آ جاؤں۔ تمنا پوری ہوگی؟ اب تمنا پوری نہیں ہوگی۔ وقت کتنا ہے؟ 2 رکعتیں ہم تو 1 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں نا۔ ہماری نمازوں کا تو عالم ہے، ہمیں معلوم ہے۔ وہ لوگ اور ہیں جن کی 2 رکعتیں 4-6 منٹوں میں پڑھی جاتی ہیں، ہم تو 1 منٹ میں 2-3 رکعتیں پڑھ کے یہ جا رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں۔ اچھے نماز پڑھنے والے کی 2 رکعتیں 2 منٹ میں پوری ہو جاتی ہیں، 120 سیکنڈ، صرف 120 لمحے۔ اللہ سے یہ بندہ خواہش کر رہا ہے، اے اللہ مجھے 2 منٹ دے دے، 120 سیکنڈ دے دے، اے اللہ 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت دے دے۔ اللہ کہے گا نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے کہ تو نے کیا کیا اور میں جانتا ہوں تو کیا کرے گا۔ آج تو اپنے سامنے عذاب کو دیکھ کر اپنے اب کے فیوچر کو دیکھ کر اب کہہ رہا ہے 2 رکعتیں، تمہیں بڑا وقت دیا گیا۔ یہ آدمی ہے جو تمنا کرے گا لیکن اس کی تمنا پوری نہیں ہوگی، یہ خواہشیں کرے گا، اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو پائے گی۔ یہ چاہے گا کہ 2 منٹ مل جائیں، 2 رکعتیں پڑھ لوں، جب کہ اسے 80 سال ملے، اسے 100 سال ملا۔ آپ 15 سال بلوغت سے پہلے کے نکال کر باقی وقت گن لیں کتنا ملا اس کو۔ اگر 70 سال ملے تھے تب بھی اس کو کتنے مل گئے؟ 55 سال۔ 55 سال میں اس نے ان 2 رکعتوں کا اپنا بیلنس برابر نہیں کیا۔ اللہ کہے گا اب تمہیں کیا ضرورت ہے، کیا دوں گا تمہیں۔ آج ہماری زندگی کا بہت سارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہم اپنا وقت فالتو رسالے پڑھنے میں، ڈائجسٹ پڑھنے میں، لا یعنی قسم کی خبروں میں۔ بعض دفعہ تعجب ہوتا ہے، صبح ڈیوٹی شروع ہوئی، ہمارے ساتھی دوست سب کا حال اپنے اپنے دفتروں میں ایسا ہی ہوگا،
الا ماشاء اللہ، کوئی سرکاری کام آیا تو تھوڑا سا کر لیا اور اخبار کھول لیا۔ اب باہر گیٹ پہ آدمی کھڑا ہے اور وہ بیچارہ ناک کر رہا ہے کہ کوئی میری سنے، میں اپنا کام کہوں، اور یہ اخبار پڑھ رہا ہے۔ اس اخبار میں اس نے کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ یہ کوئی بڑا سیاستدان ہے کہ صبح اس کا بیان ٹیلی ویژن میں نشر ہوگا، اخبارات میں آئے گا، نہ اس کی کسی رائے پر کسی ملک کی قسمت لگی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں۔ وقت ضائع کرنے کے لیے سارا دن 12 15 20 بڑے پیج کا اخبار ہے، یہ 4-6 گھنٹے میں صرف اخبار ہی پڑھتا ہے۔ وقت ضائع کیا یا نہیں کیا؟ اس وقت میں سرکاری ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم پڑھ سکتا تھا، اپنے پاس رکھتا۔ سرکاری کام ختم ہوا، قرآن کریم کھول لو، پڑھ لو، ترجمے والا قرآن پڑھ لو، تفسیر پڑھ لو، کوئی اسلامی کتاب کھولو، مطالعہ کر لو۔ کم از کم مولویوں کی چنگل سے چھوٹ جاؤ کہ مولوی جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، آمین آمین، مولوی صاحب نے یہ کہا، آمین۔ کوئی کتابیں پڑھو، تمہارے کم از کم اپنے سامنے آ جائے کہ ہمارا ملا جو ہمیں بتاتا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اس نے ہمیں 11ویاں دینے، اس نے ہمیں چہلم ادا کرنے، اس نے ہمیں سالانہ نذرانے دینے پہ لگا رکھا ہے، کہیں قرآن میں یہ ملتا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن ہمیں تو اخبار پڑھنے سے ہی فرصت نہیں ہے، تو یہ باتیں ہم کب دیکھیں گے؟ بے شمار وقت ہے ہمارے پاس جس کو ہم برباد کرتے رہتے ہیں۔ اس آدمی کے حال کو اپنے سامنے رکھیں جو 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے منتیں کر رہا ہے، اے اللہ مجھے صرف 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع دے دے، میں نہیں مل رہا۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے، ایک تمنا یہ ہے پوری نہیں ہوگی۔ دوسرا آدمی کون ہے؟ اسے اللہ نے مال دیا ہوا ہے، دولت دی ہوئی ہے، اس دنیا کی زندگی میں وہ بے شمار دولتوں کا مالک تھا۔ فقیر آتا، فقیر یہاں سے آ رہا ہے، یہ ادھر منہ کر کے نکل جاتا تھا۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ اسے پتا ہے کہ یہ مانگنے والا، یہ کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، یہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا، تو کوشش یہ ہے کہ وہ اس کوریڈور سے آ رہا ہے، یہ اس کوریڈور سے نکل جاتا ہے۔ جب موت آئے گی، محشر کا میدان ہوگا، قبر کا حساب کتاب ہوگا، اس وقت آدمی کہے گا کہ اے اللہ مجھے موقع دے، ایک مرتبہ مجھے واپس بھیج، فاصدق واکم من الصالحین۔ اے اللہ مجھے موقع دے، میں جاؤں اور میں جا کے صدقہ خیرات کروں، بانٹوں، غریبوں مسکینوں میں اپنی دولت تقسیم کروں، اور میں عمل صالح کروں، نیک ہو جاؤں۔ سورۃ المنافقون کی جو آیتیں جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، آیت نمبر 10 اور 11، ان میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کر لو، کہاں سے؟ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسی سے ہماری راہ میں خرچ کر لو۔ اور کب؟ قبل اس کے، قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، فیقول، اس وقت کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اس مہلت میں یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس مہلت میں یہ چاہتا ہے فاصدق، اے اللہ میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، میں غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو بانٹوں گا، مدارس پر خرچ کروں گا، مساجد بناؤں گا، میں اے اللہ یہ کروں گا، وہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ اب کسی کو جو وقت اس کے لیے طے کر دیا ہے اس سے مؤخر نہیں کرے گا۔ اذا جاء اجلها، جب موت آ گئی تو آ گئی، اب اس کو اور موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آج رمضان کا مہینہ گزرا، کتنے لوگوں نے اپنے پیسے کا حساب، پائی پیسے کا حساب کر کے کلیئر کیا ہے۔ کل رمضان گزرا ہے، اور رمضان کے مہینہ میں آپ نے دیکھا یہاں سعودی عرب میں خاص طور پر
ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے کہ لوگ دو دو ہاتھوں سے بانٹ رہے ہوتے ہیں، دو دو ہاتھوں سے۔ بعض گھروں کے سامنے مانگنے والوں کی، سائلین کی لائنیں لگی ہوئی نظر آتی، شب و روز لوگ کھڑے ہیں اور وہ شب و روز بانٹ رہے ہیں۔ اور یہ رمضان ہی میں کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنے دولت کا حساب کیا، زکوٰۃ نکال کے سائیڈ میں رکھ دی، اب وہ بانٹ رہے ہیں، وہ مہینہ بھر بانٹتے رہتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے مال کا حساب کیا ہے، سوچا ہے کہ بیگم کو ہم نے کتنا زیور بنا کے دے رکھا ہے۔ بیگم کو راضی کرنے کے لیے ہر 2-3 مہینے 4 مہینے میں ایک سیٹ، ایک انگوٹھی ہے، یہ فلاں ہے، یہ مجھے اچھی نظر آئی تھی میں لے آیا ہوں۔ مسکا لگانے کے بھی تو بڑے انداز ہیں۔ بیگم کو مسکا لگانا ہے، یہ انگوٹھی مجھے بڑی اچھی نظر آئی تھی، اس میں ڈائمنڈ۔ اب سال کے بعد ذرا اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر لو۔ بیگم کو تو سال میں 2-4 مرتبہ راضی کرتے ہو، لیکن اللہ کو سال میں صرف 1 مرتبہ حساب دینا ہے کہ یا اللہ میں بیگم کے لیے جو کچھ لایا ہوں وہ یہ ہے، میرے بینک میں جتنا پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے، میرے گھر میں جتنا موجود ہے، میرے پاس جتنی پراپرٹی ہے، اے اللہ کل یہ ہے، تیرا حکم ہے، تیرے نبی کا حکم ہے، 40واں حصہ یہ پڑا ہے۔ آج اگر یہ حساب کر لیں تو پھر مرنے پر یہ تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے واپس بھیج، میں نئے سرے سے جا کے بانٹوں اور نیک ہو جاؤں۔ کہتا کیا ہے؟ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقے خیرات کروں گا، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہ تو قبر میں جا کر، حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ باتیں، اب تو ہم زندہ ہیں، اس وقت موت ہمارے ابھی آگے ہے، ہم زندہ ہیں، زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، کب تک اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم یہ فرائض، مالی فرائض، دیگر فرائض، ان کو تو ادا کرتے جائیں۔ کم از کم ہمیں قبر میں جا کر، محشر کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ تو نہ ہو کہ کچھ پیسے خرچ کرنے کے لیے واپس جانے کا موقع دے کہ کم از کم میں فرض پورے کر کے آ جاؤں۔ نہیں، اس وقت کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ جس نے یہ فرض پورا کرنا ہے وہ اسی زندگی میں کر لے۔ مالدار آدمی موجود ہیں، ان میں حساب کتاب کر کے زکوٰتیں خیراتیں نکالنے والے بھی موجود ہیں، اور بہت سارے وہ بھی ہیں جو اپنے مال کے بارے میں حساب کرنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ کیا ہے، تھوڑا بہت نکال دیا اور جان چھوٹ گئی، سمجھا کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ جبکہ زکوٰۃ کب ادا ہوگی؟ جب سارے مال کا حساب کرو گے اور اس کا 2.5 2.5% اگر ادا کرو گے تو تب جا کے زکوٰۃ کا فرض جو ہے وہ ادا ہوگا۔ بندہ چاہے گا کہ اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں واپس جاؤں اور جا کے اپنے مال کا صدقہ کروں، لیکن وہ موقع ہاتھ سے نکل چکا، اسے واپس جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح بندہ کہے گا کہ یا اللہ، آیت میں یہ موجود ہے وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک ہو جاؤں۔ تیسری تمنا اس کی یہ ہے کہ اے اللہ مجھے واپس بھیج، میں نیک ہو جاؤں، میں جاؤں گا، میں نیکیاں کروں گا، میں جاؤں گا، نیک اعمال سر انجام دوں گا، اور میں پتہ نہیں کیا کیا ہو کے آ جاؤں۔ آدمی کہے گا رب ارجعون، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا رب ارجعون لعلی اعمل عملا صالحا، اے اللہ مجھے واپس کر دے، شاید 100% یقین کے ساتھ پھر بھی نہیں کہہ رہا، لعلی شاید کہ میں نیک ہو کے دوبارہ آؤں۔ انسان کی فطرت ہے نا، اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، محشر کے میدان میں کھڑا بھی پوری طرح سیدھا ہو کر نہیں کہہ رہا لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک عمل کر کے آ جاؤں، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ اللہ کہے گا کہ واپسی کا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ مختلف لوگ جو اپنے اعمال کے حساب سے خواہشیں ظاہر کریں گے، لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ یہ جس قسم کے عذاب میں قبر میں مبتلا ہوں گے، محشر میں ان کی جو حالت ہوگی،
یہ کہیں گے رب لا تقم الساعہ، اے اللہ قیامت نہ آئے۔ جس انداز کا ان کو قبر کے اندر سزا یا عذاب بھگتنا پڑ رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے رب لا تقم الساعہ، اے اللہ قیامت نہ آئے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا اب یہ حال ہے، قیامت میں تو اس سے بھی بدترین حال ہوگا، قیامت کے بعد جہنم کی سزائیں تو اس سے بھی سخت ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ اس دنیا میں واپس آنے کی خواہش یہ تین لوگ کر رہے ہیں، نیک ہو جاؤں، صدقہ کر کے آ جاؤں، کوئی نیک عمل کر کے آ جاؤں، اے اللہ مجھے واپس بھیج کسی طرح کہ میں 2 رکعتیں پڑھ کے اپنا بیلنس برابر کر کے آ جاؤں۔ کسی کو اجازت نہیں ملے گی، یہ اپنی کمیاں کوتاہیاں پوری کرنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک اور آدمی ہے، وہ بھی واپس آنے کے لیے اجازت طلب کرے گا، اور وہ کون ہے؟ شہید۔ شہید جب دیکھے گا کہ موت جو شہادت کی موت ہے اس میں اتنی لذتیں، شہادت کی موت کا اتنا مزہ، شہادت کی موت میں اتنا سرور ہے، تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ بھیج۔ بخاری مسلم کی احادیث میں شہید کہے گا کہ اے اللہ مجھے بھیج، میں 10 مرتبہ شہادت پا کے واپس آؤں، ایک نہیں 10 مرتبہ، 10 مرات، اے اللہ مجھے بھیج، میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم 10 مرتبہ تیری راہ میں شہادت پاؤں۔ اللہ اس کو بھی واپس بھیج دے گا۔ جس کی خواہش بڑی مقدس ہے، جو بڑی اعلیٰ موت مرا، جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آگے بھی موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج۔ اللہ تو اسے واپس نہیں بھیجے گا، اور جو مجرم جیل میں بند کیا گیا ہو اسے چھوڑا جاتا ہے۔ ایک اور آدمی بھی ہے، ایک آدمی سورہ یاسین میں اللہ نے ذکر کیا جس کو کہا جاتا ہے صاحب و یاسین۔ صاحب و یاسین، سورہ یاسین میں ایک آدمی کا ذکر ہے، قوم کو کہتا ہے اے میری قوم ایمان لے آؤ، اے میری قوم سدھر جاؤ، اے میری قوم نیک ہو جاؤ، وہ کوئی اس کی بات پہ کان نہیں دھر رہے۔ بالآخر وہ آدمی مر گیا، آدمی مر گیا، اللہ نے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا۔ وہ بھی کہتا ہے یا اللہ مجھے واپس بھیج تاکہ میں اپنی قوم سے جا کے بات کروں، قوم کو بتاؤں بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ میرا مذاق اڑاتے تھے، میں جا کے لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے کتنی عزت عطا فرمائی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے بخشا ہی نہیں بلکہ اللہ نے مکرمین میں سے، معزز و مکرم لوگوں میں سے مجھے بنایا ہے۔ اے اللہ مجھے بھیج، میں اپنی قوم کو جا کے بشارت دے کے۔ اللہ بھیجے گا؟ اللہ اس کو بھی نہیں بھیجے۔ جب اتنے معزز و مکرم لوگ واپس نہیں آ پائیں گے تو جس کے عمل میں کوتاہی ہے، صدقہ نہیں کیا کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، فرض نہیں پڑھتا تھا، نوافل نہیں پڑھتا تھا، جو آدمی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے واپس آنے کی خواہش کر رہا ہے، میرے بھائی یہ خواہشیں آج پوری کر لو۔ یہ تمنائیں جو کل پوری ہونے والے نہیں ہیں ان کو آج پورا کر لو، کل کو یہ موقع ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر ایک آدمی فوت ہو جائے، مر جائے، یہ ایک کا میں نے ذکر کیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج کہ میں اپنے لوگوں کو بشارت دے کے آ جاؤں کہ میں بڑے مزے میں ہوں۔ اور ساتھ ہی دوسرا کہہ رہا ہے کافر اور منافق جو جرائم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہے، وہ کہتا ہے لا رب لا تقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ اور جس کو اللہ نے قبر میں عزت و احترام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب فوت ہوگا قبر میں اس کو ڈالا جائے گا، قبر میں فرشتے آ جائیں گے، وہ فرشتے 3 سوال کریں گے، وہ امتحان بڑا معروف ہے۔
وہ معروف امتحان ہے، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، 3 سوال، چھوٹا سا کویسچن پیپر، چھوٹا سا امتحان، لیکن بہت بڑی ڈگری۔ سوالوں سے فارغ ہو گئے، فرشتوں کو صحیح صحیح جواب مل گئے۔ اب ایگزامینر فرشتہ نہیں، جو اوپر کنٹرولر بیٹھا ہے وہ کہے گا صدق عبدی، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے نے جو جو جواب دیے ہیں بالکل صحیح ہیں، میرا یہ بندہ پاس ہو گیا، اس کے لیے اب بہترین بستر بچھا دو، قبر کی مٹی نہیں، اب اسے بہترین بستر بچھا دو، جنت کی طرف اس کے لیے کھڑکی کھول دو، جنت کی نعمتوں اور خوشبوؤں کی آمد شروع ہو جائے گی، اور اس کی قبر جو ہے جس جگہ ہم چھوڑ کے آتے ہیں وہ تو معلوم ہے نا، 1 میٹر اور 2 میٹر یہ قبر کی اوپر ہے، یہ قبر کا رقبہ اوپر ہے 2 میٹر اور 1.5 میٹر یا 1 میٹر۔ پھر اس قبر کے نیچے جہاں ہم اپنے میت کو، مردے کو چھوڑ کے آتے ہیں وہ کتنا ہوتا ہے؟ ½ میٹر اور 2 میٹر، اتنا پڑا ہے کہ اگر یہ خود سے کروٹ لینا چاہے تو یہ نہ لے سکے۔ اس قبر کو اللہ رب العزت حکم دے گا کہ اس کو اتنا کھول دو کہ جہاں تک میرے بندے کی نظر جائے آگے کھلا میدان ملے۔ یہ معزز مقام جس آدمی کو مل جائے، جنت سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں، جنت کی طرف باری کھڑکی کھل جائے اور قبر تا حد نظر تک کھلی وسیع ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کہے گا رب اقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم کر دے، میں اب مرا ہوں، پتہ نہیں کب تک یہ برزخ رہے گا اور مجھے یہ تھوڑی تھوڑی نعمتیں ملتے رہیں گی، اے اللہ قیامت قائم کر تاکہ میں جنت میں جاؤں اور تیری ساری نعمتوں سے مزے اٹھاؤں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ رب لا تقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم نہ ہو کیونکہ آگے جوتے جو پڑنے والے ہیں میں انہی میں گزارا کرتا رہوں۔ اور دوسرا کہہ رہا ہے رب اقم الساعہ، اے اللہ قیامت لے آ تاکہ مجھے جنت ملے اور میں اپنی تیری نعمتوں سے سرفراز ہو جاؤں۔ یہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ جو لوگ قبر کی سپرد ہو چکے ہیں، یہ تو ان کی الگ الگ تمنائیں ہیں، کسی کی پوری ہوں گی، کسی کی نہیں ہوں گی، دنیا والوں میں کسی کی ہو جائیں گی، کسی کی نہیں، لیکن قبر کے بعد اور محشر کے میدان میں جو جو کوئی تمنائیں کرے گا وہ کوئی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ قبر میں جا چکے ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہے نا تھوڑا سا ایک نقطہ۔ اس دنیا میں کسی مریض کے لیے ہم دوا لا سکتے ہیں، اس کا تعاون کر سکتے ہیں، غریب کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جو آدمی مر گیا، قبر میں چلا گیا، اس آدمی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس آدمی کے لیے اب 3 کام ہیں، 2 کہیں 3 کہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگیں کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ اب تیری سپرد ہو چکا ہے، اگر یہ نیک تھا تو اس کو عزت و اکرام عطا فرما، اگر یہ برا تھا تو اس کو معاف فرما۔ ایک یہ، اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ جیسا کیسا بھی عمل لے کر آیا ہے، تیری مغفرتیں، تیری رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اے اللہ اس بندے کو بخشیے۔ توبہ استغفار اپنے اس رشتہ دار کے لیے، اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے استغفار کریں کہ یا اللہ اس کو بخش لے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے استغفار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا۔ اپنے لیے مغفرت مانگو، اپنے والدین کے لیے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اجعلنی تو ہم پڑھتے ہیں نا، سلام پھیرنے سے پہلے اتحیات میں درود شریف کے بعد، اتحیات درود شریف اور اس کے بعد جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ قیامت کے دن تمام مومنوں کو جو مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت، اس کے لیے دعائے رحمت،
اور ایک تیسری چیز ہے جو ذرا تھوڑی بھاری لگتی ہے، ہم سے ہو نہیں پاتی، اور وہ کیا ہے؟ صدقہ، ایصال ثواب۔ مرے ہوئے آدمی کو ثواب پہنچانے کے کچھ جائز طریقے بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم ناجائز طور پر کچھ کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کو جائے گا، تاریخ مقرر کر لی، 11 تاریخ کو چاول پکا لیے اور بانٹ دیے۔ یہ 11 تاریخ کہاں سے آ گئی؟ آدمی مر گیا 40ویں دن، 10ویں دن، تیجا، ساتہ، یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، لیکن بغیر تاریخ مقرر کیے، بغیر وقت مقرر کیے، آپ جب اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز دیں گے، یہ نیت کریں کہ یا اللہ میرے فوت شدہ والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، پردانا، پردانی، بھائی، شوہر، بیوی، جس کا جو کوئی بھی ہے، بہن ہے، اے اللہ اس میرے عمل کا ثواب میرے فلاں کو جائے، اللہ قادر ہے وہ بھیج دے گا۔ یہ کام ہم نہیں کرتے۔ توبہ استغفار کی تو توفیق نہیں پڑتی کہ ہم کسی کے لیے یہ دعائیں مانگیں۔ ہم تو ہر وقت یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اچھی نوکری، یا اللہ پیسہ، یا اللہ اولاد، یا اللہ فلاں۔ ہم تو یہاں سے آگے ہی نہیں نکلتے۔ اب بزرگوں تک کون جائے گا اور اپنے دوستوں بھائیوں تک کون جائے گا؟ اگر اپنی جیب سے کچھ خرچ کر کے، صدقہ کر کے نیت کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں کو جائے، اللہ قادر ہے وہ بھیجے گا۔ اور یہ طریقہ کار موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اگر آخری وقت میں میری اس سے کوئی بات چیت ہو جاتی تو وہ شاید کچھ صدقہ کرنے کے لیے مجھے وصیت کرتی، لیکن آخری وقت میں میری اس سے کوئی بات نہیں ہو پائی۔ میرے پاس ایک باغ ہے، اگر میں یہ باغ صدقہ کر دوں اس نیت سے کہ اس کا ثواب میری والدہ کو جائے گا، تو یا اللہ کیا یہ ثواب جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جائے گا۔ تو گویا ہمارے پاس یہ دلیل کتب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے، بلکہ آپ کی تقریری حدیث سے، آدمی نے پوچھا، آپ نے موافقت فرمائی، اس کا معنی یہ ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ کچھ لوگ ایصال ثواب کو غلط رنگ دے دیتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا ہے لیکن کرنا فلاں تاریخ کو ہے، یہ غلط ہے۔ اپنے فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رحمت و بخشش، اور اپنے فوت شدگان کے لیے صدقہ جاریہ یا صدقہ اور ایصال ثواب کرنا جائز ہے، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے جب نہ ہمارے پاس کچھ رہے، نہ اپنے لیے خرچ کر سکے نہ غیر کے لیے۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے کچھ کر لیں، کچھ نمازیں پڑھ لیں، کچھ صدقہ خیرات کر لیں، اسی طرح کچھ نیک عمل کر لیں، تاکہ کل کو حسرتیں ہمیں گھیر کر نہ بیٹھ جائیں اور ہم تمناؤں کے گھیرے میں آ کر بالکل بے یار و مددگار نہ ہو جائیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ کر لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی جب قبر میں چلا جاتا ہے تو نہ دولت ساتھ جاتی ہے، نہ اولاد ساتھ جاتی ہے، نہ رشتہ دار۔ آدمی دنیا میں جس کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے، دنیا میں اپنا ایمان تک ضائع کر دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ کبھی کسی کی اولاد قبر میں بھی ساتھ گئی ہے۔ بیوی کی خوشیاں پوری کرنے کی خاطر آدمی ہر طرح کے الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ کبھی کسی کی آج تک سنا کہ کسی کی بیوی نے کہا کہ مجھے ساتھ؟ ہندو لوگ کھینچ تان کے بیوی کو جلا دیتے رہے ہیں۔ ستی کی رسم جو ہے آج کل تو میرے خیال ختم ہوئی پڑی ہے۔ ایک وقت تاریخ بتاتی ہے ہندوؤں کی کہ شوہر مر جاتا تو اس کی بیوی کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، اس کی چوڑیاں توڑتے اور اس کو اسی کی چتا، شوہر جس آگ میں جل رہا ہے اسی میں اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ ہندوؤں میں، اور وہ عورت کبھی کوئی کسی عورت سے پوچھا جائے کہ تیرا مرنے کو جی چاہتا ہے، کوئی عورت نہیں کرے گی ہاں مجھے مرنا ہے۔ جبراً بیوی کو جلایا جاتا تھا، کبھی کسی بیوی نے نہیں کہا کہ مجھے اس کے ساتھ ہی جانا ہے۔ نہ پیار کرنے والا شوہر کہتا ہے کہ بیوی مر گئی ہے مجھے بھی ساتھ دفن کر دو، قبر میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا۔
تین چیزیں، دولت، مال اور اعمال، یہ تین چیزیں ہیں۔ دولت، مال اور اعمال، دو بلکہ تینوں قبرستان تک تو جائیں گی۔ مال بھی اولاد کی جیب میں ہوتا ہے، وہاں تک گیا، اولاد بھی گئی، اعمال بھی گئے، دو واپس، اور وہاں کون ہوگا ساتھ؟ صرف اعمال۔ نیک اعمال کر لیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج کل تقریباً ہر مقام پر خصوصاً گھروں اور گاڑیوں میں ڈول کے نام، ڈول ہے یا ڈول ہے؟ اچھا چلے، کوئی بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ بھالو، کتے اور بلیاں وغیرہ کپڑوں کے بنے ہوئے ڈول جو ہیں، مجسمے ہیں، وہ نظر آتے ہیں۔ کیا یہ عمل جائز ہے یا ان سے بچوں کو کھیلنا جائز ہے؟ ان چیزوں سے بچوں کا کھیلنا جائز ہے، لیکن اس کو گاڑی کی سکرین کے پاس لٹکا دینا، پیچھے بیک سائیڈ میں جو ہوتی ہے وہاں ڈال دینا، سامنے ڈال دینا، اپنے گھر میں ڈیکوریشن پیس کے طور پر اپنے ڈراز میں، الماری میں، یہاں وہاں رکھ دینا، یہ ناجائز ہے۔ بچے کو دیا جائے، گڑیا بچے کو دی جائے، وہ ظاہر ہے کہ لڑکی کی شکل بنی ہوئی ہے، بیٹی کو گڑیا لا کے دیں، بیٹی 2 سال کی ہے، آپ نے دوپہر کو لا کے دی، شام تک اس نے گڑیا کا تیا پانچا کیا ہوا ہوگا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ناک پھوڑی ہوئی ہے، یہ کیا ہوا ہوگا یا نہیں؟ اور اگر یہ ڈول آپ اوپر لٹکا کے رکھ دیں گے، تالا بھی لگا ہوا ہے، شیشے سے نظر آ رہی ہے کہ خوبصورت ڈول ہے، خوبصورت ڈول آپ نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ نے ایک اس کا احترام بنا دیا، مقام بنا دیا۔ اور یہ تو پوجا پاٹ کا آغاز اسی طرح تو ہوا تھا، بتوں کی پوجا کا آغاز اسی طرح ہوا کہ نیک لوگوں کی مورتیاں نوح علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئیں، اور پھر وہ پنجتن پاک جو سورہ نوح میں موجود ہے نا، ود، سوا، یعوس، یغوس، نصر، وہ 5 نیک لوگ تھے، تفسیر پڑھ کے دیکھیں، نیک لوگ تھے، پنجتن پاک تھے، لیکن بعد میں پھر پنجتن پاک ایک اور اٹھے، وہ پہلے گئے۔ یہ صورتیں، یہ فوٹو، یہ سٹیچو، یہ مجسمے جو ہیں، یہ بت پرستی کی طرف لے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو سنبھال کے عزت احترام سے اپنی گاڑیوں میں، گھروں میں، اپنے ڈیکوریشن الماریوں میں رکھنا، پیس بنا کے رکھنا، یہ منع ہے۔ لیکن اگر بچے کو دیتے ہیں تو جائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو روزہ رکھواتے، عصر کا وقت ہوتا تو بچہ رونا شروع ہو دیتا بھوک سے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقدس دور میں ان کے مقدس کام دیکھیں، بچہ ہے چھوٹا، ہم 15 سال کا بیٹا ہے، اس کو نہیں روزہ نہیں رکھو، ویک ہو جاؤ گے۔ اب بچے کی صحت کی ہمیں کتنی فکر پڑی، 15-16 سال کا ہٹا کٹا کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہ رکھو، ویک ہو جاؤ گے۔ یہ ویک تو ہے ویسے ہی، اور تم اس سے بھی زیادہ ویک، تمہارے ایمان کے ویکنس میں اب کیا کمی، ویک ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام اپنے 3-3، 4-4، 5-5 سال کے بچوں کو روزہ، عصر کے وقت اگر بھوک لگے تو رونا کس عمر کا بچہ شروع کرے گا؟ 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ نہیں روئے گا بھوک سے، کہے گا ضرور لیکن روئے گا نہیں۔ روئے گا کون؟ 3-4 سال کا بچہ، چھوٹی عمر کا بچہ۔ صحابیات کہتی ہیں، ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روئی سے کھلونا بنا کے دے دیتے، اب عصر سے لے کر مغرب تک وہ بچہ کھلونا کھیلنے میں لگ جاتا اور اذان ہوتی، روزہ کھل جاتا۔ اس حدیث میں ہمارے سامنے یہ دلیل موجود ہے کہ وہ بچے کو کھلونا، کوئی کتا، کوئی بلی، کوئی بالو، کوئی اس طرح کی شے بنا کے، لیکن کس سے؟ روئی سے، من العہن، روئی سے۔ اب وہ ایک تو یہ ہے کہ آج کا پلاسٹک کا بنا ہوا بالو جو ہے، یا روئی کا بنا ہوا بالو، بلکہ آج تو بڑی اسپیشل قسم کی ایک چیز آئی ہے بالو بنانے کے لیے، وہ بچہ تو کیا، بچے کا باپ بھی توڑتا رہے تو اس کو توڑنے کے لیے محنت چاہیے۔ بہرحال یہ انداز غلط ہیں، ایسا نہیں، لیکن بچے کو کھیلنے کے لیے دے دیں۔ اور اسی طرح کوئی ایسی چیز ہے جو پاؤں کے نیچے مسلی جانے والی ہے، یعنی کوئی نیچے بیٹھنے والی آپ نے مسند بنائی، اس پر کوئی فوٹو ہے، رہے کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ عزت احترام میں نہیں بلکہ جوتوں میں ہے، رہنے دیں، کوئی بات نہیں ہے۔
جو والدین اپنی زندگی میں نہ صدقہ کرتے ہیں نہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، کیا ان کو بھی بعد میں صدقے کا اجر پہنچتا ہے؟ جو اپنی زندگی میں نہیں کرتے رہے، اگر اس کی اولاد نیک ہے اور اس نے کہا کہ میرے باپ کی طرف سے، میری ماں کی طرف سے یہ فلاں ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے، نیک اولاد کا ایصال ثواب اللہ اس کو پہنچائے گا، اس نے چاہے اپنی عمر میں صدقہ کیا یا نہیں کیا، کیونکہ یہ عمل اس کی اولاد کا ہے، نیک عمل، اس کی اولاد کو بھی ثواب ہوگا اور اس کے والدین کو یا جس کے لیے وہ بھیج رہا ہے اس کو بھی جائے گا، اس کا اپنا عمل چاہے عمر بھر صدقہ نہ کرنے کا تھا۔ دوپہر کا کھانا نہ کھانے کی کوئی حدیث ہے؟ کیونکہ پاکستان میں ایک حکیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ دوپہر کا کھانا کھانا ہی حرام ہے۔ اب یہ حکیم صاحب اب مفتی بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے تو حکیم دوائیاں ہی دیتے رہے آج تک، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ پاک و ہند کے حکیموں میں سے اکثر حکیم عالم دین تھے، اکثر حکیم عالم دین بھی ہوتے تھے، ان سے قطع نظر جو صرف حکیم ہیں وہ عالم دین نہیں ہے، اس کو اتنا بڑا فتویٰ دینے کا کس نے حق دے دیا ہے کہ دوپہر کا کھانا کھانا حرام؟ یہ کہیں کہ کوئی میڈیکلی بات ایسی ہو، میڈیکلی اگر کوئی ایسی بات ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 2 وقت کھانے میں سے ایک کا ہوتا تھا، دوسرے کا ہوتا ہی نہیں تھا، سیدھی سی بات ہے۔ یہ بات تاریخ میں ثابت ہے کہ نہ اس وقت بریک فاسٹ ہوا کرتا تھا، نہ ہماری طرح جو 4-5 بجے کی چائے اور فروٹ ہے نہ وہ ہوتا تھا۔ اب ہمارے کھانے گن کے دیکھ لو، صبح اٹھتے ہی ایک مرتبہ چائے کا کپ چاہیے، ہاں بیڈ ٹی نہیں، بیڈ ٹی، ایک بیڈ ٹی چاہیے، اور اس کے بعد جب ہوش سنبھل لیا تو اب ہمیں 2-4 سلائسز پیسز یہ وہ، اور ساتھ میں چائے، ٹوسٹ، یہ دوسرا کھانا، پھر اچھی طرح یہ لنچ ہو گیا، بریک فاسٹ، ناشتہ۔ اب دوپہر کو کہتے ہیں کہ دوپہر کا ایک بھرپور کھانا، دوپہر کا بھرپور کھانا، اس میں 50 قسم کے کھانے یہ کھا رہے ہیں۔ یہ کھا کے فارغ ہوئے، تھوڑا سا آرام کیا، عصر کی نماز اللہ نے توفیق دی تو پڑھی، مغرب اور عصر کے درمیان پھر چائے کے ساتھ یا بسکٹ چاہیے یا چائے سے پہلے فروٹ چاہیے، 3 ہو گئے، اور اب مغرب کے بعد عشاء تک نئے کھانے کی تیاری شروع ہو گئی، اور سونے سے پہلے پھر بیڈ، بلکہ ورسٹ ٹی بار بار کھاتے چلے جانا۔ یہ مسلمانوں کے یہاں نہیں تھا، لیکن یہ کہیں کہ یہ حرام ہے، یہ اب کوئی حکیم ہی فتویٰ دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ حرام نہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اچھے طریقے سے کھائیں اور لوگوں کو بھی کھلائیں۔ آپ جب یہ کھاتے ہیں 5 مرتبہ روزانہ تو سوچیں کہ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا، آج بھی لوگ موجود، ان کی سوچیں، کبھی تھوڑا سا ادھر بھی بھیج دیں، کھائیے، کوئی بات نہیں ہے، صحت خراب نہ کیجیے زیادہ کھا کے، میڈیکلی زیادہ کھانا ویسے بھی جائز نہیں۔ اب میں میڈیکلی کہہ رہا ہوں، حکیم کہیں گے کہ زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور المعدۃ بیت الداء، یہ تو حکیموں کو بھی عربی آتی ہے نا، المعدۃ بیت الداء، معدہ بیماریوں کا گھر ہوتا ہے، اس کو خوب ٹھونس کے فل کر کے رکھیں گے تو بیماری تو آئے گی، کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بادی ہو رہی ہے، یہ نالی جل رہی ہے، پرخوری سے زیادہ کھانے سے یہ جو غذا کی نالی ہے اس میں جلن آ جاتی ہے، یہ کتنی بیماریاں۔ زیادہ بے تحاشا نہ کھائیے، لیکن جتنا کھائیے خیال رکھ کے کھائیے، اپنا بھی خیال رکھیے، غریبوں کا بھی خیال رکھیے، لیکن حرام نہیں ہے۔ پاکستان کے جس حکیم صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے اسے کہیں کہ اپنا فتویٰ صحیح کر لو، اور بہتر یہ ہے کہ کچھ دعاؤں کے بارے میں فتویٰ دیا کریں، وہ شریعت کے معاملات میں، اور حلال و حرام جو اللہ اور اللہ کے رسول کا اپنا کام ہے اس میں تو مولوی کو داخل نہیں ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ حکیم صاحب داخل ہو جائیں۔ حرم میں اکثر لوگ خصوصاً عرب حضرات اپنے پاؤں پھیلائے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہوتے ہیں،
جسے ہند و پاک میں انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، ایسا ہی معاملہ قرآن کریم کو زمین پر رکھنے کا بھی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں جس ماحول میں جو تربیت ملتی ہے پاکستان میں، انڈیا میں، اس ماحول میں رہ کر جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں کوفت ہوتی ہے۔ آدمی بیٹھا سیدھی ٹانگیں پہ سار لیں، اور اگر یہ پوچھیں کہ کیا شریعت میں ایسا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہم نے بنائی، ہم نے یہ آداب خود وضع کیے، اور جب ہم اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سما چکے، بٹھا چکے، اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسے پڑا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کریم کلام الہی ہے، دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک جگہ جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں، یہ بات ذرا غور سے سنیں، ہمیں یہ بھی گستاخی لگے گی کہ یہ مولوی بھی بے ادبوں میں صحیح کو لگتا ہے۔ جس جگہ آپ کا سجدہ ہو سکتا ہے، اگر وہاں قرآن کریم رکھ دیں تو کیا یہ بے ادبی ہے؟ پاک جگہ پہ صدقہ ہوتا ہے یا سجدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ سجدہ پاک جگہ پہ ہوتا ہے، یہ کلام پاک ہے، لیکن چونکہ ہم نے جو معیار بنائے ہوئے ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کو غلاف میں لپیٹ کر وہاں رکھو جہاں سال بھر پھر یہ نظر نہ آئے، رمضان سے پہلے ہمیں دکھے نہیں، یہ معیار ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم قرآن سے اسی لیے دور بھی ہو گئے ہیں، ٹائٹ قسم کے معیار بنا لیے، اور بعد میں قرآن ہماری دسترس سے باہر ہو گیا۔ یہ لوگ قرآن کو 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں، اور اتنا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ اب وہ معیار چونکہ ہیں بھی نہیں، شرعاً وہ معیار ثابت بھی نہیں کہ اس کو ضرور غلاف چرا کے رکھنا چاہیے، اس کو ضرور اوپر کہیں طاق میں رکھنا چاہیے، یہ شرعی معیار نہیں۔ ادب یہ ہے کہ اس میں جو احکام ہیں اس پر عمل کیا جائے، ادب یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اس کو کئی لوگوں کو یقین مانے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، جا رہے ہیں مسجد سے اٹھے یا اندر آئے قرآن مجید کھولا، تھوڑا ذرا ایسے جیسے آدمی تبرک حاصل نہیں کرتا، تبرک حاصل کیا، چوما، ماتھے پہ لگایا اور یہ رکھا اور یہ جا رہے ہیں۔ اب اس کے ادب کو کس قسم کا ادب سمجھیں گے آپ؟ چوما چاٹا رکھ دیا، تلاوت نہیں کی، کھولا تک نہیں۔ ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس میں جو احکام الہی ہیں ان پر عمل کریں، ادب یہ ہے۔ ہم نے ادب کا معیار اپنی مرضی سے بنا رکھا ہے، وہ معیار ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کلام الہی کا جتنا احترام کریں کم۔ اب یہ رہا کہ کوئی اگر کچھ اپنے حساب سے کمی بیشی کرتا ہے تو اس کی ہمیں اپنے معیار کے حساب سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اچھے طریقے سے اس سے بات کریں کہ بھائی اوپر رکھ لو، یا یہ ٹانگیں اس طرف نہ پسارو، یہ کہہ لیں، لیکن دل ہی دل میں بد دعائیں دینا، گالی گلوچ کرنا، گالی گلوچ تک اتراتے ہیں کہ یہ فلاں اور فلاں ڈمکاں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا رکوع سے اٹھ کر رفع دین کر کے ہاتھ باندھنے چاہیے یا نہیں؟ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، وہ کہتے ہیں اس رسالے میں کہ چونکہ رکوع کے بعد بھی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور رکوع سے پہلے بھی کھڑا ہی ہوتا ہے، اور رکوع سے پہلے جب ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، حدیثیں بھی ہیں کہ ہاتھ باندھنے چاہیے، تو رکوع کے بعد کیوں نہیں باندھ لیتے؟ یہ ہے ان کی دلیل، استدلال مطلق حدیث سے، اور انہی کے اس فتوے کی بنیاد پر سعودی عرب میں یہ مسئلہ بڑا معمول بہی ہے۔ سعودی لوگ اکثر، کچھ نہیں بھی کرتے لیکن اکثر اپنے ہاتھوں کو رکوع کے بعد باندھ لیتے ہیں، لیکن جمہور علماء امت کا عمل یہ نہیں ہے۔ ساری امت، جمہور علماء امت جو باہر کے لوگ ہیں، باہر کے ملکوں کے لوگ ہیں، وہ ہاتھ نہیں باندھتے، اور زیادہ عمل یہی ہے۔ اور اگر کوئی مطلق حدیث پر عمل کرتے ہوئے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر عمل کر لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے پاس دلائل ہیں۔ لیکن میرے نزدیک صحیح تر بات یہ ہے کہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ قیام نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کا نام بھی الگ رکھا ہوا ہے نا، پاکستان میں کیا کہتے ہیں، انڈیا میں قوما۔ قیام پہلا ہے، قیام ذرا لمبا کھڑے ہونا ہے۔ یہ تو ہمارے کچھ لوگوں کے یہاں تو قوما بھی نہیں، جھٹکا کہنا چاہیے۔ قوما تو ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ،
ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ تو قومہ ہوا۔ اور یہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی نماز یہ بھی ہے نا، یہ رکوع ہے سیدھا سجدے میں، یہ قومہ بھی نہیں، یہ تو جھٹکا ہے، اس میں آپ ہاتھ کہاں بندھوائیں گے ان سے اور کیا کروائیں گے ان سے؟ بہرحال اگر کوئی ہاتھ باندھتا ہے تو اس کے گلے نہ پڑیں، کیونکہ ان کے پاس دلائل ہیں اور ان کو اطمینان ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن صحیح تر عمل یا زیادہ صحیح یا یوں کہہ لیں کہ زیادہ لوگوں کا عمل یہ ہے کہ ہاتھ نہ باندھے جائیں۔ خود میں بھی نہیں باندھتا، میں اپنا عمل بھی بتا دوں کہ میں بھی ہاتھ بعد میں نہیں باندھتا۔ کیا وطر کے وقت دعا میں ہاتھ اٹھانے چاہیے؟ وطر کے وقت جو نماز وطر کی دعا ہے اس کے لیے جو صحیح تر وقت ہے، صحیح ترین حدیث کی روح سے، وہ ہے رکوع سے پہلے اور بغیر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھے ہی آپ دعا مانگ لیں۔ جیسے ہی ہماری قل هو اللہ ختم ہو یا کوئی سورت جو سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھی ہے، دعائے قنوت پڑھیں اور رکوع جائیں۔ صحیح ترین احادیث میں یہ بات موجود ہے، لیکن چونکہ دعائے قنوت نازلہ جو مختلف ہنگامی حالات میں مانگی جاتی ہے، رکوع کے بعد ہے، ہاتھ اٹھا کر ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے کہ یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں عموماً ایسا ہے کہ رکوع کے بعد ہی یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ اگر رکوع کے بعد ہو تو ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں، اگر رکوع سے پہلے ہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے ہاتھ باندھے باندھے دعا مانگ لیں۔ احادیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ